اچھا، تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہم سب نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو چند سیکنڈوں میں ہی اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، ہے نا؟ خاص طور پر تب جب زندگی میں کسی مقصد یا معنی کی تلاش ہو۔ آج ہم اسی فارمولے کا پردہ پھاش کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا بلیو پرنٹ ہے جو صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک گہرا جذباتی تعلق بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سوال یا اس جیسا کوئی اور سوال دیکھنے والے کو فوراً روک دیتا ہے، نہیں؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا میں بھی ان 99% میں سے ہوں؟ آخر میں کیا مس کر رہا ہوں؟ یہ احساس اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت سوچی سمجھی شروعات ہے۔ اور یہ نمبر 99% یہ صرف اپنا اثر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور نفسیاتی چال ہے، لیکن بات صرف ایک سوال سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک وائرل فارمولے کا پہلا قدم ہے جسے آج ہم تفصیل سے جانچیں گے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو فوری طور پر جواب کی ضرورت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے جسے ایک احساس کی تشریح کہا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے جو جذباتی کر دے یا گہری سوچ میں ڈال دے، تو اکثر اس کے پیچھے ایک واضح، دہرایا جانے والا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یہ جذبات پیدا کرنے کا ایک نقشہ ہے۔ اور یہ رہا وہ نقشہ، 5 سادہ سے مرحلے: ہوک، تعارف، مرکزی کہانی، ایک غیر متوقع موڑ اور آخر میں نتیجہ۔ یہ ساخت پورے جذباتی سفر کی رہنمائی کرتی ہے، اور آج ہمارے تجزیے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ تو آئیے پہلے اور سب سے اہم حصے سے شروع کرتے ہیں، توجہ حاصل کرنا۔ خاص طور پر اس دور میں جہاں ہر کسی کا اٹینشن سپین بہت کم ہے، ویڈیو بنانے والے کے پاس دیکھنے والے کو روکنے کے لیے صرف چند سیکنڈز ہوتے ہیں۔ ایک چونکا دینے والا سوال ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مؤثر ہوتا ہے جو جوابات کی تلاش میں ہیں۔ یہ شروع سے ہی ایک انکشاف کا وعدہ کرتا ہے، اور یہی وعدہ دیکھنے والوں کو ویڈیو میں کھینچ لاتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے 5 سیکنڈ کا جھٹکا دیکھنے والے کو اپنی جگہ پر جما دیتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اگلے 10 سیکنڈ میں اس جھٹکے کو ایک مجبور کرنے والے جذباتی ماحول میں تبدیل ہونا چاہیے جو کہانی کے لیے سٹیج تیار کرے۔ ہک کے بعد توجہ ایک ایسی دنیا بنانے پر مرکوز ہو جاتی ہے جس سے لوگ جذباتی طور پر جڑ سکیں۔ مقصد کا پیغام دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کہانی وہ گاڑی ہے جس پر پیغام سفر کرتا ہے۔ یہاں کہانی سنانے کی کچھ اہم ٹیکنیکیں ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثالیں ایک تعلق پیدا کرتی ہیں، مختصر جملے پیغام کو واضح رکھتے ہیں، اور ہر 10 سیکنڈ میں تجسس پیدا کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی مایوس دیکھنے والا بھی جواب کی تلاش میں جڑا رہے۔ اور پھر آتی ہے موسیقی۔ جذباتی پیانو کی موسیقی کی سفارش اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر خود شناسی اور کمزوری کے احساسات کو ابھارتی ہے۔ یہ الفاظ کے بغیر کہانی کا موڈ سیٹ کرتی ہے اور دیکھنے والے کو پیغام قبول کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب ہم فارمولے کے کلائمیکس پر آتے ہیں، وہ لمحہ جو پورے بیانیے کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے اور بنیادی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی ایک سبق میں بدل جاتی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ایک اچھی کہانی دل لگی ہوتی ہے، لیکن ایک عظیم کہانی سوچ کا انداز بدل دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ ہمیں بیانیے کی موڑ کی اہمیت کو سمجھنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ٹوسٹ آخر ہے کیا؟ یہ ایک غیر متوقع سچائی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو الجھن میں ہیں، ایک نیا اور غیر متوقع نقطہ نظر پیش کرنا بہت طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آہا مومنٹ کی طرح ہے۔ اب آخری فیصلہ کن قدم کی طرف بڑھتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ انکشاف ایک طاقتور، یادگار پیغام کے طور پر ذہن میں رہ جائے۔ مقصد صرف ایک لمحاتی احساس پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایک دیر پا تاثر چھوڑنا ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن جد و جہد ہی راستہ ہے، ایک طاقتور نیا فریم ورک پیش کرتا ہے۔ یہ ایک منفی تجربے کو بھی ضروری اور بامانی بنا دیتا ہے، اور یہ پیغام ویڈیو ختم ہونے کے بہت بعد تک یاد رہتا ہے۔ اور نتیجہ کو ہمیشہ عمل کی دعوت کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ یہ صرف لائک اور سبسکرائب کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہے کہ دیکھنے والے اس نئے نقطہ نظر کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ترغیب حاصل کریں۔ یہ پیغام کو ٹھوس بناتا ہے۔ تو آئیے اس پورے فارمولے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہک سے لے کر نتیجے تک ہر مرحلہ صرف وائرل ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ دیکھنے والے کو مقصد اور سمجھ کے احساس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اور آخر میں یہ سوال، یہ فارمولا ایک طاقتور ٹول ہے جو تعلق پیدا کر سکتا ہے اور سوچ کا انداز بدل سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کہانی سنانے کی یہ طاقت ہاتھ میں ہو تو کون سی کہانی سنانے کا انتخاب کیا جائے گا؟